کہتا ہے کہ سب سے بڑے قیدی ہم ہوتے ہیں، اور قیدیوں سے آزاد لوگ کام کروا رہے ہیں یار، یہ بھی عجیب سسٹم ہے۔ ہاتھ ہمارے بندے، پیر ہمارے بندے، زبان ہماری بندے، اب ہم کیسے کام کریں، کیسے کریں جب سارا کچھ باندھا ہوا ہے غالب؟ خوف کیا ہے؟ خوف، ادب ہمارا وہ کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یقین ہمارا کام کرتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر نہیں کام کرتا، ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی۔ اگر ہم مدد کر سکتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو قید سے آزاد کرتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو نہ آزاد کر سے وہ کسی کو بھی پسائے گا ہی نا کہ تم بھی میری طرف قید میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ دنیا ہم تو اپنے چکر میں، تو اپنے چکر میں، ٹھیک ہے؟ ہمارا چکر کوئی نہیں فالو کرتا، مگر ہمیں کہتا ہے سرکار آپ چھوڑے، آپ ہمارے چکر کو فالو کریں، دعا کرے تاکہ ہمارا چکر کامیاب ہو، ٹھیک ہے؟ ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، چکر ایسا ہو، ٹھیک ہے، کچھ ملے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، چکر ایسا ہو کہ کچھ لے کر جائیں آخرت، کیا یہ ہمارا بھی چکر ہی ہے، کیا ہے؟ دنیا ایک چکر ہے، کیا ہے؟ جس میں ہر بندہ چکر کاٹ رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے، کوئی اپنے نفس کے لیے، کوئی ضرورت کے لیے۔ آجو یار اندر آجو، میں نے ابھی نہ گن میں نے رکھے ہیں، نہ پہرے دار رکھے ہیں، نہ خادم رکھے ہیں، کیا رکھے ہیں؟ ابھی دل ہی رکھ رہا ہوں، کیا رکھ رہا ہوں؟ اور جب تک دل رکھوں گا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا نہیں ہوگی؟ ورنہ انہیں چیزوں کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ کہ اندر نہیں آنے دینا بغیر چیک کیے، ٹھیک ہے؟ ہاں ڈر ہوتا ہے نا، جیسی معاشرے میں آگ لگاؤ گے ویسی ہی آگ تمہارے ہاں بھی لگے گی، تو پھر تم سوچے گا نا میں کیا بول رہا ہوں، اس سے کتنے میرے دوست بنیں گے، اس سے میرے کتنے دشمن بنیں گے، تو اپنی حفاظت کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث نے تیرے کتنے دوست اور دشمن بتائے، کہا نفس سب سے بڑا دوست، پھر شیطان، پھر وہ دشمن جن کو اللہ کہتا ہے میرے دشمن، یعنی کہ ولی کے دشمن کو دشمن کہتا ہے، اور رسول کے دشمن کو دشمن کہتا ہے، تو وہ ذاتی تیرے دشمن ہے، تو ایمانی تیرے دشمن ہے، تو ذاتی دشمنوں کو تو اتنا جانتا نہیں، مگر ایمانی دشمنوں کو تو کیا تیرے بچے بھی جانتے ہیں۔ ارے ایمانی دشمن جو ہے وہ تیرے پہ حملہ چھپ کے نہیں کریں گے، مگر ذاتی دشمن تیرے پہ حملہ کرے تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب مجھے گمراہ کر دیا گیا۔ ایک تجھے گمراہ کرتا ہے، ایک گمراہ نہیں کرتا، جو ایمانی دشمن ہے، کافر، منافق، سرکش، ولایت کا منکر، وہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ وہ تو فرق کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے، بتا دیا میں یہ چیز مانتا ہوں، مگر یہ ابلیس، یہ نفس، یہ تیری جان چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ تیری جان خود ہی چھوڑ دے گا، کہ بھئی میں مجھ سے آپ میں ڈولنا رکھیں، کیا نہیں رکھیں؟ وہ دشمن ایسا ہے کہ تجھ سے خود ہی کٹے گا، مگر یہ دشمن ایسا ہے تجھے کاٹ بھی دے گا، تیرے میں زندہ رہے گا۔ ہم اس دشمن پہ نظر رکھتے ہیں جس نے صف بدل دی، ہم اس دشمن پہ نظر نہیں رکھتے جو صف میں ہمارے ساتھ کھڑا۔ اس دور میں لڑنا اور طریقے سے،
اب تو منافق سے لڑے تو منافق نے اس دور میں صف بدل لی، وہ اپنی صف بنا کے اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، وہ تمہاری صفوں میں اب نماز نہیں پڑھتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے اس سے جب تیرے گھر ہی نہیں آیا، اور جو تیرے گھر میں ہے نفس تو اس سے ڈر ہی نہیں رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو یہ وہ تو کیا ہے؟ مگر وہ سرکار کے دور میں صفیں نہیں بنی تھی، ایک ہی صف تھی، اس لیے اس دور کی حدیثوں میں ہم پڑھیں گے تو سرکار کہہ رہا تمہارے اندر ہی کہ انہوں نے ابھی صفیں نہیں بنائی مومنوں سے لڑنے کی، پھر صفیں بن گئی مومنوں سے لڑنے کی، کہ پھر کوئی خارجی ہو کے لڑا، کوئی رابطی ہو کے لڑا، ٹھیک ہے، پھر لڑنے کے طریقے لگے، ٹھیک ہے۔ اب منافق ہو کے تو اسے کوئی نہیں لڑتا، اسے کوئی نہیں لڑتا، سارے ہی کون سے تم سے لڑ رہے ہیں جو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ گروہ بن کے لڑ رہے ہیں جو جنت میں بغیر حساب گروہ جائے گا۔ آج سارے وہی گروہ ہیں، کسی اور گروہ میں آتے ہی نہیں ہیں، سب کہتے ہیں ہم پھر اسی گروہ میں ہیں جس کا حساب نہیں ہونا، بغیر حساب۔ اب ان سب سے پوچھے جن کا حساب نہیں ہونا ان کی تعداد بھی تو نبی سے پوچھو کتنی تھی، تعداد کیا کا 70,000، کیا 70,000 بغیر حساب جنت۔ اب شیعوں کے بھی 70,000 سنیوں کے بھی 70، ثابت ہو ان میں سے کوئی نہیں ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے، یہ سنی شیعوں کے گروہ میں سے ان کے لیے نہیں صفیں بنے گی، ان کی مومنوں میں بھی نہیں بنے گی، اور ان کی صفیں بہت ہیں، مومنوں کی صرف قیامت ہے لیکن 80 صفیں ہوں گی، کیا ہوں گی 80 صفیں۔ اس ثابت ہوا کہ 80 صفوں میں مومن ہی ہوں گے، کوئی منافق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو صف اپنے حساب سے بنا رہے ہیں، اس سے تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہمیں اور تمہیں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم دھوکے مار سکتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں۔ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہی، مگر وہاں دھوکہ نہیں لکھا ہوا ترجمے میں، کیا ٹھگ، ٹھیک ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہے نا ٹھگ ہے، کیا یہ ٹھگ الفاظ جو ہوتا ہے، یہ جو دھوکے بازوں کا سردار ہوتا ہے نا اس کو ٹھگ کہتے ہیں، بہت بڑا ٹھگ ہے، ہر کسی کو لوٹ لیتا ہے، یعنی کہ وہ زمین والوں کو بھی لوٹ لیتا ہے، اوپر جو آسمان والا اسے بھی لوٹ لیتا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے دھوکے کا ذکر کیا، مومنوں کے دھوکے کا ذکر نہیں کیا۔ کتنا بڑا ماسٹر ہوگا وہ، کتنا بڑا ماسٹر جو اللہ کو بھی راضی کر کے اپنا کام کرواتا ہے اور دھوکہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انسان کو راضی کرنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ کس کو راضی کر لیتا ہے؟ جو جانتا ہے، وہ بھی اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ وہ بھروسے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ دھوکہ تم اسی کو دے سکتے ہو جس کے دل میں محبت ہوگی، جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کیوں؟ وہ تجھ پہ بھروسہ ہی نہیں کرے گا، اور جو بھروسہ ہی نہیں کرے اسے کون دھوکہ دے گا؟ محبت بھروسہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ کوئی بھی ہو اگر کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، اگر محبت نہ ہو تو ہم بھروسہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔
اس لیے اللہ کہتا مجھے بھی محبت ہے، میرا بھروسہ، بھروسہ صبر کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جو صبر کرنا نہیں جانتا وہ کبھی بھروسے والا نہیں ہوگا۔ صبر انسان کو بھروسے کے لائق بنا دیتا کہ انسان بھروسہ کرنے لگ جاتا۔ اگر صبر نہ ہو تو بندہ بھروسہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ علم صبر کی طاقت سے تجھے جب واقف کروا دے گا تو تم جان جاؤ گے کہ عبادت بھی محمد کی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جتنی بڑی طاقت صبر ہے۔ اتنی بڑی طاقت صبر ہے۔ آئے لوگوں نے صبر چھوڑ کیا چھوڑ دیا؟ اس لیے ایمان میں ہم کمزور ہو گئے کہ ہمارے اندر صبر نہیں رہا۔ تو یہ جو صبر جب ختم ہو جاتا ہے تو ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، کمزور۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صبر میں سب کہ دھوکے بازوں کو بھی دے رہا ہوتا ہے۔ ثابت ہوا صبر دینے کا نام ہے، صبر دینے کا نام ہے، اور جو دیتا نہیں ہے وہ صابر بھی نہیں ہے۔ جو دیتا نہیں ہے، الفاظوں سے صبر کی تعریف اور ہے، عمل سے صبر کی تعریف۔ ہم صبر کی تعریف جذبہ الفاظ سے کر رہے ہوتے ہیں، عمل سے جب ہم دیکھیں گے کہ صابر کون ہے تو صابر لٹانے والے کو کہتے ہیں، اور خود خالی ہو جانے والے کو، اور خالی ہو کر وہ اللہ کو اپنے قریب سمجھتا ہے۔ صبر قرب ہے، اور قرب والا شک نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ شک نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے وعدے کیے ہیں، وہ اللہ کے وعدوں سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ صابر ہوتا ہے۔ اس لیے صبر، ہم میں صبر کیوں نہیں آتا؟ ہم اللہ کے وعدوں سے واقف تو ہیں کہ اللہ نے وعدے کیے ہیں، مگر وعدہ پورا کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے رب کو دیکھا، وہ جو دیکھنا ہے وہ دلیل تن ہے۔ کیا ہے؟ دلیل تن۔ وہ دلیل سے ہی اپنے خدا کو جان جاتے ہیں کہ یہ میرے خدا کی طرف سے ہے۔ کیا ہے؟ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اب یہ عقیدہ کہ یہ فلاں بھی فلاں انسان میرے اللہ نے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اسے وہ فرشتہ سمجھ، کیا سمجھ لیتا ہے؟ یا اللہ کا دوست سنبھلی سمجھ لیتا ہے، یہ آئے میری مدد کے لیے۔ کیا ہے؟ آئے، مگر رب کو نہیں بھولتا ساتھ۔ جب اس کی مدد ہوتی ہے، چاہے ولی کے ذریعے ہو چاہے فرشتے کے ذریعے ہو، تو اس مدد کو وہ اللہ کی طرف سے ہی انعام سمجھتا ہے، اس لیے اس میں شرک نہیں آتا۔ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کیا اللہ کو تو ولی کو دیکھ کے اور یاد آتا ہے اللہ۔ اللہ نے کہا میرے بندوں کو دیکھ کے ہی تم مجھے یاد کرو گے، اور ہم اللہ کے بندوں کو دیکھ کے یاد ہی نہ کریں تو سمجھو ہم اللہ کے بندوں کے پاس گئے ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی تعریف کرنی ہے لازم اللہ کے بندوں کی، وہ کیسے کرنی ہے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ یاد
یہ اللہ نے مجھ پہ رحمت کر دی، اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا، اللہ نے مجھ پہ احسان کر دیا، یہ ان کی تعریف ہے۔ اللہ کے اسم ہی ان کی تعریف ہے، وہ خود سے تعریف والے نہیں ہیں۔ پھر تمہیں کوئی شرکی بتی نہیں کہے گا۔ آج تم خود ان کی تعریف کرتے رہتے ہو، اللہ کے اسم یاد کر کے نہیں ان کی تعریف کرتے۔ اس لیے لوگ فتوے لگاتے ہیں، اس لیے جب حدیث و قرآن سے معلوم کرو گے کہ اللہ والوں کی تعریف اللہ ہی ہے، انہیں دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا، اللہ کا کرم یاد آئے گا، اللہ کی عطا یاد آئے گی، اللہ کا انعام یاد آئے گا، اللہ کی نشانیاں یاد آئے گی، اللہ کی حکمت یاد آئے گی، اللہ کا قرب یاد آئے گا۔ یہ تمام یادیں جب تم انہیں دیکھ کر اپنے دل میں پیدا کر لو گے تو یقین جانو کہ تم نے اللہ والوں سے فیض لے لیا۔ کرم ہی اللہ کا فیض ہے، فضل بھی اللہ کا فیض ہے۔ جتنے اسم اللہ کے، اللہ نے وہ تمام اسم تجھے کیوں دیے ہیں؟ تاکہ تمہیں وہ ان اسموں کے ذریعے اللہ دیتا رہے۔ اور کہا وہ اسم کس کے پاس ہے؟ ان اسموں کی پہچان والے کون ہیں؟ کہا میرے دوست۔ تو انہوں نے اسموں کے ذریعے ہی تو میرا قرب پایا ہے۔ اب ان سے پوچھنا، کیسے پوچھنا؟ جب انہیں ملے تجھے کون سا اسم یاد آتا ہے؟ انہیں دیکھ۔ اب جو ان کی صحبت میں بیٹھ کے تیرے دل میں اسم پیدا ہو جائے تو سمجھنا یہی تو ان کا فیض ہے کہ میرے دل کو اسم والا کر دیا، اللہ کی تعریف والا کر دیا، میرے گمانوں کو اور میری زبان کو میں اللہ کے اسموں کی تعریف کرتا ہوں۔ اس لیے صابر اللہ کا اسم، کیا صبر اللہ کا اسم۔ تم کس اسم کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو؟ ہر اسم ہی تو اللہ نے اپنے قرب کے لیے، مگر ہر اسم کے لیے آزمائش دینی ہے۔ بغیر آزمائش کے تجھے کوئی اسم نہیں اللہ عطا کرے گا۔ وہی بزرگ آزمائش لیتے ہیں، یہ کس اسم سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اس اسم کے ساتھ سے آزمائش کرتے ہیں۔ وہ جب اس اسم کے حساب سے آزمائش دیتا ہے تو بزرگ جان جاتے ہیں کہ یہ اس اسم کی لاج رکھے گا۔ اب اسموں کی لاج کا ہے جس کو کہتے ہیں حرمت، پاسداری، حفاظت۔ اور جب دیکھتے ہیں یہ نہیں اسم کی حفاظت، یہ حرمت، پاسداری کر سکتا، اسے وہ اسم ہی نہیں دیتے، اسم ہی نہیں دیتے۔ ثابت وہ ہر کسی کو نہیں ملے گا، ہر کسی کو، مگر علم ہر کسی کو ملے گا۔ علم ہر کسی کو، اس میں آزاد رکھا ہے۔ کیا رکھا؟ اس میں آزاد رکھا، ایک میں آزاد نہیں رکھا، ساتھ رکھا۔ اس میں اپنے آپ کو ساتھ کہتا ہے، میں اس بندے کے ساتھ ہوں جس بندے کے ساتھ میرا اسم کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس بندے کے پاس اسم ہے، کام نہیں ہے اسم کے مطابق کر رہا، سمجھ لینا اس کے ساتھ اسم ہے، میں نہیں۔ یعنی کہ ایک بندے نے حکمت سیکھی، وہ حکمت میں کام ہی نہیں کرتا، یعنی اللہ اس کے ساتھ ہے، صرف حکمت کا الفاظ اس کے ساتھ ہے، اس سے الفاظ کا کام نہیں وہ کرتا،
کہ یہ حکمت مجھے کس کام کے لیے جانی تھی. ٹھیک ہے، یہ سب ساتھ کہ بندہ کام بھی وہ کرے. کیا کرے؟ اگر وہ کام ہی نہیں کر رہا تو سمجھو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. جیسے ایمان مومن کو اللہ نے صفت کیوں دی؟ ٹھیک ہے، کس صفت کے حساب سے کام نہیں. اگر وہ ایمان میں آ کر مومن کی صفت کو اپنا کر اپنے پاس صفت رکھ رہا ہے اور اس صفت سے جو لوگوں کا بھلا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ایمان والوں کی مدد کرنی ہے، جو نیکی میں ساتھ دینا ہے، وہ عمل نہیں کر رہا تو اللہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اسی طرح نماز کا ہے کہ نماز تیرا ساتھ دے رہی ہے، نماز بھی ساتھ دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ اللہ نماز کے ذریعے کا بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. نماز تیرا کیا ساتھ دیتی ہے؟ ایک اللہ کا ساتھ دیتی ہے، ایک نماز کا ساتھ. اب اللہ کہتا ہے میں بھی انسان کو برائی سے روکتا ہوں، برے کام سے روکتا ہوں. نماز بھی روکتی. کیا نماز خدا ہے؟ ٹھیک ہے، نماز خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر خدا کا قرب تو ہے نا. جب تو قرب والی نماز کی طرح نماز پڑھے گا تو تو خود برائی سے روکے گا. تو خود کہ بروں کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتی. تو انہوں نے سچی توبہ ہی نہیں کی تھی، وہ گناہوں میں نہیں. مومن تو وہ ہوتا ہے نا جو عبادت کرے توبہ کرے. تو اس لیے جب بھی نماز پڑھتے ہو توبہ کیا کرو. ہو سکتا ہے جس طرح نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ نماز کو قائم کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، اسی لیے توبہ بھی ہماری قائم والی ہو گئی. تو سب توبہ کے بھی بارے میں جاننا چاہیے کہ بار بار ہمیں توبہ کرنے کا کیوں حکم ہے. کہ کسی لمحے ایسا اللہ ہمارے ساتھ کرے کہ ہمارے الفاظ زبان سے نکلے ہوئے وہ قبول کر لے. ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ قبول کرے. قبول کرنا ہوتا ہے، توبہ کرنا ہوتا ہے. ایک تمہاری عاجزی ہے، ایک تمہارا فخر ہے. استغفار کرنا تمہاری عاجزی ہے اور اللہ کا اس استغفار کو قبول کر کے تجھے انعام والوں میں شامل کر دینا تمہارا فخر ہے، بخشش ہے، عطا علم. یہ دونوں ایمان رکھنا. یہ انسان کے لیے فرض ہے کہ سنت بھی قیامت والے دن فرض جتنا تمہیں ثواب دے گی. اس کی اہمیت سے بھی واقف ہو جاؤ. یہ نہ کہنا کہ سنت ہے قیامت والے دن اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے یہ سنتیں جو تم نے فرض چھوڑے ہوں گے میں اس کو فرض بنا کے برابر کر چکا. ٹھیک ہے، تجھے فرض جتنا ثواب دنیا میں وہ سنت ہی کہلائے گا مگر قیامت والے دن وہ فرض ہو جائے گا. اطیع اللہ و اطیع رسول. اللہ کی بارگاہ میں رسول کی اطاعت بھی وہی اطاعت ہے جو اللہ کی اطاعت ہے. ثابت ہو گیا سنت پڑھنے والا اگر رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو اللہ کی اطاعت ہے. اس زمرے میں اللہ لے آئے گا کیا پتہ نہیں. یہ سنتوں کو ہو گیا کہ فرضوں جتنی ہم ہی عطا کرتے ہیں. آج بہت سے لوگ سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے مگر اللہ کی نظر سے نہیں دیکھتے.
نظر میں قیامت کے دن اس سنت کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے؟ فرض جتنی دنیا میں تمہارے لیے ایک سنت ہے کہ اگر چھوڑ بھی دو گے تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے، مگر اللہ کی نظر میں فرض جتنی ہے، اگر چھوڑو گے تو تمہیں دکھ ہوگا، یار یہ تو فرض چھوٹ گیا۔ قیامت کی نظر سے دیکھو گے۔ اسی طرح جب تم دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں کچھ اور نظر آئے گا، اور جب تم اللہ کی نظر سے دیکھو گے قیامت کے دن تو تجھے آل پاک اور نبی اور علی اور نظر آئے گا، کوئی برابر نہیں ہوگا۔ دنیا میں کہا وہ تمہارے ساتھ ہیں، برابر ہیں، آخرت میں کہا وہ نبیوں کے بھی ساتھ نہیں ہے، علیحدہ ہے۔ آج تو تمہارے بیچ ہے اور تم انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہو، قیامت والے دن تم جان جاؤ گے وہ نہ نبیوں جیسے ہیں، نہ تمہارے مومنوں جیسے، اور نہ صحابہ۔ کہا کون ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے۔ باقی سب بخشش چاہنے والے، وہ بخشش بانٹنے والے۔ اب چاہنے والے اور بانٹنے والوں میں تم فرق ہی نہ کرو، رحمت مانگنے والے اور رحمت دینے والوں میں تم فرق ہی نہ کرو، تو اللہ قیامت والے دن تمہیں فرق بتا دے گا کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ یہ سب ہے، اس لیے مسلمان کا قیامت پہ بھی ایمان ہے، اور قیامت کا ایمان ہی مومن کا سب سے بڑا ایمان ہے۔ کہ دنیا کے درجے اور دنیا کی شان و شوکت اور دنیا کے دکھاوے اور دنیا کے عہدوں پر تو ہر کوئی انسان ایمان رکھتا ہے، وہ مانتا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ آخرت میں مرنے کے بعد روز محشر اور جنت میں مقام عہدے اور شان و شوکت والی زندگی دے گا، وہ ہر بشر نہیں مانتا۔ وہاں اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ہوگا قرآن کے برابر۔ قرآن بھی بخشتا ہے، آج بھی بخشتا ہے۔ قرآن کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، اور آل کی وجہ سے بھی لوگ جائیں گے۔ علی کوئی مجرم نہ بناؤ کہ یار نبی کی امت صرف اور صرف علی کی وجہ سے نا۔ کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے شیعو تم یہ بھی تو جانو کہ علی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے 2 گروہوں کو جہنم، تو محبت بھی ڈر سے کرو اور بغض بھی ڈر سے۔ کہا اللہ نے قرآن کی وجہ سے بھی کہا، تو قرآن بھی ہم چھونا چھوڑ، قرآن کو بھی پڑھنا چھوڑ، چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، چاہے وہ جنت میں لے جائے یا جہنم میں لے جائے، تم نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ تم ایمان والے ہو، تم ایمان، وہ اللہ کے فیصلے، اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی کون رہتا ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے۔ مگر کون سے ایسے فیصلے ہیں جو اللہ کے ہی ہیں، مگر ان فیصلوں سے پناہ مانگنی ہے، وہ جہنمیوں والے فیصلے، وہ بھی اللہ ہی فیصلے کرے گا، اور جنتیوں کا بھی اللہ ہی فیصلے کرے گا، دونوں کو ہی اللہ ایک کو جنت دے رہا ہے، ایک کو جہنم دے رہا ہے، مگر جو جہنم جس کو دے رہا ہے اس کے بارے میں پڑھ لینا، اور جس کو جنت دے رہا ہے اس کے بارے میں ایک سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، ایک کا ساتھ مانگنے کا، ٹھیک ہے؟ اصحاب دونوں کا ایک ہی کر رہا ہے، اللہ۔ تو ثابت ہوا سیدھا ہاتھ بھی اپنا ہی ہے،
الٹا ہاتھ میں. تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سیکھو کہ میرا کس ہاتھ کی طرف زیادہ وزن ہے. جس ہاتھ کی طرف زیادہ وزن ہوگا سمجھ لینا یہی ہاتھ ہے نشانی جنت کی یا جہنم کی. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو بھی برکت والا نہیں کہا. ٹھیک ہے. کیا نہیں کہا؟ اور جہنمی زیادہ اس ہاتھ سے کام لیتے ہیں یعنی کافر. وہ سیدھے ہاتھ کو برکت والا نہیں سمجھتے, الٹے ہاتھ کو. ان کی عقل بھی الٹی ہے. اب یہ ہاتھوں کا صاف ہو, یہ سینسی صاف. ٹھیک ہے. بھائی الٹے اور سیدھے میں فرق کتنا ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں جنت اور جہنم کی دلیل دے دی. کیا دے دی؟ کہ جو الٹی طرف چلتا ہے وہ کون ہے, جو سیدھی طرف چلتا ہے وہ کون ہے. پھر طرف چلنے کا بھی بتا دیں راستہ, سیدھے راستے پر یا الٹے راستے. اب یہ جنتیوں کا راستہ سیدھا اور الٹا جہنم. پھر سوچ سیدھی سوچ الٹی سوچ. ہر چیز کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم رکھی ہوئی ہے, چاہے وہ ہاتھ ہی کیوں نہیں ہے, چاہے پیر ہی کیوں نہیں ہے, چاہے زبان ہی کیوں نہیں ہے, چاہے عقل ہی کیوں نہیں ہے. ہر چیز کے ساتھ. یہاں کے زبان کے ساتھ بھی جنت اور جہنم ہے. کئی لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنمی ہو جائیں گے اور کئی لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جنتی ہو جائیں گے. تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بزرگوں کی وجہ سے جنتی نہیں ہوں گے لوگ اور بزرگوں کی وجہ سے جہنمی نہیں ہوں گے. کیا کہیں بزرگوں کی وجہ سے جنتی ہو جائیں گے اور کہیں بزرگوں کے منکر ہو کے جہنمی ہو جائیں گے. جب ہاتھ کی وجہ سے, زبان کی وجہ سے, راستے کی وجہ سے ہم جنتی ہو سکتے ہیں تو پھر بزرگوں کی وجہ سے ہم جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو راستہ دکھاتے ہیں, جو راستے پر چلاتے ہیں, جو راستے سے ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا کر بچا رہے ہوتے ہیں, اللہ نے انہیں اسی کام کے لیے زمین پر بھیجا ہے تاکہ تمہاری رہنمائی کرتے رہے اور تم آگے بڑھتے رہو نیک کاموں میں. ان کی وجہ سے تم نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہو. اگر وہ تمہاری رہنمائی نہ کرے تو تم نیک کاموں میں آگے نہیں. اس لیے قرآن حدیث میں اللہ پہلے زمین سے ان کو اٹھائے گا. کیا اٹھائے گا؟ جو اللہ کے علم والے ہوں گے, اللہ کے دوست ہوں گے, عالم دین. ان کے ہوتے ہوئے زمین پہ قیامت برپا نہیں ہوتی. کیا پوچھو, اللہ نے یہ نہیں کہا میرے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. ہزاروں گناہگار ہوں گے, اگر ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا ہوگا تو ابھی سور نہیں پھونکا. اور تم کہتے ہو اللہ والوں تو ہم مانے ہی نا. اللہ بھی تو اللہ والوں کو مانتا ہے. جب تک وہ ہوتے ہیں عذاب بھی نہیں بھیجتے, عذاب بھی نہیں بھیجتا. اب یہ بھی حدیث ہے کیا پڑھیں, اور جب ہوتے ہیں عذاب بھی بھیجتا ہے, یہ بھی پڑھیں. جب ان کی بے حرمتی کرتے ہو, کیا کرتے ہو, تو اللہ ناراض ہے. اور جب ان کی قدر کرتے ہو, ان کو اپنے سے بڑھ کر اہمیت دیتے ہو, ٹھیک ہے, تو اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول. نام اللہ کا ہی ہے, کیا اللہ ہی ان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے. وہ نہ کسی کو عذاب دے سکتے ہیں نہ دیتے ہیں, اللہ ہی ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تمہیں راحت دیتا ہے, یعنی کہ عذاب سے بچا کے رکھتا ہے. وہ نہ تجھے عذاب سے بچا سکتے ہیں نہ راحت دے سکتے. کہا ان کی تعریف تو اللہ اپنے آپ سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ میں انہی کی وجہ سے کرتا ہوں جو کرتا ہوں, میں کرتا ہوں.
یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی۔ اللہ کہتا میں کرنا، کن کی وجہ سے؟ اپنے دوست، ان کے راضی ہونے سے میں راضی ہوتا ہوں، ان کے ناراض ہونے سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ جب اللہ نے اپنا نام لے لیا تو پھر ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، کہ بزرگ خدا نہیں ہوتے، خدا بزرگ کے ساتھ ہوتا ہے، خدا بزرگ کے ساتھ، کہ کوئی بھی بزرگ اللہ نہیں ہے مگر اللہ ان کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور ساتھ والے کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ساتھ والے کو دیکھ نہیں سکتا کہ کوئی اس کی بے حرمتی کرے، اس لیے نافرمانوں کو اللہ عذاب دے گا۔ وجہ بتا دی، میں تو کہیں ہے ہی نہیں ہوں، میرا تو وجود ہی نہیں ہے۔ ارے جب اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو وجود کو تکلیف ملے گی، اللہ کو تھوڑی ہوگی۔ اللہ کہتا نہیں، مجھے ہی تکلیف دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ مجھے ہی تکلیف دے رہا ہے۔ یہ معرفت ہے اللہ کی، دوستی ہے۔ یہ اللہ بندے کو خدا بنا کر عظمت نہیں دے رہا، بندے کو اپنا دوست بنا کے عظمت دے رہا ہے۔ تو دوست بنا کے جب اللہ اپنے بندے کی تعریف کرتا ہے تو مومنوں کو بھی کہا اسے دوست بنا کے تعریف کرنا، خدا نہ سمجھ کے اس کی تعریف کرنا۔ اسی طرح رسول کو خدا نہ سمجھنا، میرا رسول حبیب بنا کر اس کی تعریف کرنا، جو میں نے بنایا اس کی، جس کو میں نے جو بنایا ہے اسی پہ اگر تو اس کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں پھر راضی ہوتا ہوں۔ جس کو جو میں نے بنایا ہی نہیں ہے اور تو اس کی تعریف کرتا ہے تو میں نہیں راضی ہوتا۔ تو اندھا ہے، کیا ہے؟ تو دھوکے میں ہے۔ ایسی تعریفیں مت کرو جو اندھے اور دھوکے باز کرتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے۔ پھر اللہ کے نام سے کچھ لوگ ایسے اللہ کے ولیوں کی تعریف کرتے ہیں اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی دھوکہ دے رہے اللہ کو اور اللہ کے دوستوں کو۔